اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل انٹرنیشنل، 7 اپریل 2023۔ چل کے خدائے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ مسجد بیت الفتوح میں جمعے کی ادائیگی کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی تشریف آوری۔ ایک رپورٹ۔ ادارہ الفضل انٹرنیشنل، لندن۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کی تاریخ میں 3 اکتوبر 2003 بروز جمعہ وہ یادگار اور تاریخی دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے دست مبارک سے مسجد بیت الفتوح کا افتتاح ہوا، جس کے بعد حضور انور نے اس مسجد میں ایک تسلسل سے نماز جمعہ پڑھانے کا آغاز فرمایا۔ 26 ستمبر 2015 کو مسجد بیت الفتوح کے ملحقہ ہالز اور دفاتر کو آگ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد بھی اس مسجد سے خطبات جمعہ کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اپریل 2019 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی کے اسلام آباد منتقل ہونے کے باوجود اکثر اوقات جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حضور انور اسلام آباد سے تقریباً 34 میل کا فاصلہ طے کر کے مسجد بیت الفتوح رونق افروز ہوتے۔ سال 2020 میں کرونا کی وبا کی وجہ سے جہاں دنیا کے نظام میں ایک غیر معمولی تغیر واقع ہوا، وہاں مسجد بیت الفتوح بھی اس سعادت سے محروم ہو گئی کہ خلیفۃ المسیح وہاں سے بحر علم و عرفان کے موتی بکھیرتے۔ چنانچہ 6 مارچ 2020 وہ آخری خطبہ جمعہ تھا جو حضور انور نے اس مسجد سے ارشاد فرمایا، لیکن لکل اجل کتاب۔ سو آج ایک مبارک جمعہ ایک مبارک مہینے میں آیا جس میں قدرت ثانیہ کے مظہر خامس ایک مرتبہ پھر مغربی یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں شمار ہونے والی مسجد بیت الفتوح تشریف لائے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر نہ صرف لندن اور اس کے گرد و نواح بلکہ پورے برطانیہ، یورپین ممالک نیز بعض دیگر ممالک سے بھی ہزاروں عشاق خلافت نے اپنے آقا کی اقتداء میں جمعہ ادا کیا اور حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کیا۔ جو ہی لندن کی جماعتوں میں حضور انور کی آمد کی خبر پہنچنا شروع ہوئی، ہر احمدی بچے، بوڑھے، جوان، مرد عورت میں برقی رو دوڑ گئی اور چہار جہت خوشیوں کی بہار محسوس ہونے لگی کہ ٹھیک 3 سال بعد انہیں مسجد بیت الفتوح میں حضور انور کی اقتداء میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا موقع نصیب ہوگا۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ حضور انور کی مسجد بیت الفتوح میں تشریف آوری۔ حضور انور نماز جمعہ سے کچھ دیر پہلے بیت الفتوح کمپلیکس میں رونق افروز ہو گئے اور ٹھیک 1:02 پر مسجد بیت الفتوح کے مرکزی ہال میں تشریف لائے۔ مولانا فیروز عالم صاحب نے اذان دینے کی سعادت حاصل کی اور 1:06 پر گہرے رنگ کی اچکن اور پگڑی میں ملبوس امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے جب تشہد کے ساتھ خطبہ جمعہ کا آغاز فرمایا تو مسجد میں موجود کئی آنکھیں خدا تعالیٰ کے حضور شکر کے جذبات لیے اشک بار ہو گئیں کہ ایک عرصہ بعد ہمارے پیارے حضور مسجد بیت الفتوح کے محراب کے سامنے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہے۔ اللہ یہ دن ہمیں بار بار دکھائے، آمین۔ حضور پر نور نے اپنے خطبہ جمعہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کے کامل اور مکمل شریعت ہونے پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ انتظامات۔ ریجنل امیر بیت الفتوح مبارک صدیقی صاحب نے نمائندہ الفضل انٹرنیشنل کو بتایا کہ جیسے ہی خاکسار کو
مورخہ 5 اپریل بروز بدھ رات تقریباً 11 بجے محترم امیر صاحب کی طرف سے اطلاع ملی کہ انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز خطبہ جمعہ مسجد بیت الفتوح میں ارشاد فرمائیں گے، تو یہ خبر سنتے ہی خوشی کے مارے زبان پر بے اختیار الحمدللہ الحمدللہ کے الفاظ جاری ہو گئے۔ محترم امیر صاحب نے خاکسار کو اس سلسلے میں کچھ ضروری ہدایات دیں۔ امیر صاحب سے رابطہ ہونے کے بعد خاکسار نے بیت الفتوح اور قریبی ریجن کے صدران کو اطلاع دی اور صدران نے اسی وقت یعنی رات کو ہی اپنے اپنے حلقہ جات میں تمام احباب جماعت کو بذریعہ میسیجز یہ خوشخبری پہنچا دی۔ ہر طرف سے الحمدللہ الحمدللہ کے پیغامات ملنا شروع ہو گئے۔ ایوان ناصر مسجد بیت الفتوح کمپلیکس کا ایک منظر۔ مسجد بیت الفتوح میں جمعرات کے دن صبح ہی سے خدام و انصار و رضاکاران نے اپنے پیارے آقا کے شایان شان استقبال کے لیے تزئین و آرائش و دیگر انتظامات کی تیاری شروع کر دی۔ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ساتھ خوبصورت پھولوں کے گملے رکھنے اور احباب جماعت کی متوقع ایک کثیر تعداد کے پیش نظر کار پارکنگ اور ناصر ہال کے علاوہ مارکیز میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے صفحے بچھانے کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ تقریباً شام 6 بجے محترم امیر صاحب انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر بعض نائب امراء، ممبران نیشنل عاملہ اور خدام الحمدیہ کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ امیر صاحب نے بیت الفتوح کی وسیع و عریض عمارت کا جائزہ لیا۔ احباب جماعت کو ہدایات۔ محترم صدیقی صاحب نے مزید بتایا کہ مسجد بیت الفتوح میں نماز جمعہ میں شمولیت کے لیے احباب کو فیس ماسک پہننے کی تاکید کی گئی۔ مسجد کے مرکزی ہال میں جگہ پر ہو جانے کی صورت میں مرد حضرات کے لیے ناصر ہال اور نور ہال میں انتظامات کیے گئے، جبکہ مسجد بیت الفتوح کے زیریں ہال کے پر ہونے پر خواتین کے لیے طاہر ہال میں انتظام کیا گیا۔ مسجد بیت الفتوح کی کار پارکنگ میں جگہ انتہائی محدود ہونے کی وجہ سے موزوں قریبی جگہوں پر کاروں کو پارک کرنے کی تاکید کی گئی۔ مزید برآں ڈیوٹی پر موجود رضاکاران سے مکمل تعاون کی درخواست کی گئی۔ حاضری، مسجد بیت الفتوح کے مرکزی ہال اور پہلی منزل پر موجود گیلری کے علاوہ ناصر ہال اور نور ہال بھی احباب جماعت سے پر تھے۔ احباب جماعت نے مسجد بیت الفتوح کے ایوانوں کی راہداریوں اور ایوان ناصر کے باہر موجود صحن نزد لنڈن روڈ میں بھی صفیں بچھا کر کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کی۔ اسی طرح مسجد کی زیریں منزل اور طاہر ہال بھی مستورات اور بچوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایم ٹی اے کیمرے کی آنکھ سے خوبصورت نظاروں کو دنیا بھر میں موجودہ ناظرین کو دکھاتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق 5000 خواتین سمیت کل ملا کر 11,000 احباب جماعت نے آج اپنے پیارے امام کی اقتداء میں جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس بابرکت تقریب کی کوریج کے لیے جماعتی پریس کے علاوہ بیرونی پریس کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور مسجد بیت الفتوح سے خلیفۃ المسیح کی آواز کا پوری دنیا میں پہنچانا اسلام اور احمدیت کی فتوحات کی مہم کو مزید تیز تر کرنے والا ثابت ہو، آمین۔ خصوصی تعاون شیخ لطیف احمد صاحب، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔